بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دور حدیث میں ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے خشوع خضوع۔ کیا لفظ ہے یہ؟ خشوع خضوع۔ ایمان بولو، خشوع کیا ہے؟ خشوع کے معنی ہے کہ کسی کے سامنے ہر قسم کا ڈر اور خوف کے ساتھ اس کے سامنے خاموشی سے کھڑے ہو جانا، یا پھر گڑگڑانا، رونا، یا پھر عاجزی فروتنی، یہ ہے خشوع۔ اور خضوع سے مراد ہے دب جانا، عاجزی سے جھک جانا۔ آئیے آیات قرآنیہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ خشوع اور خضوع کیا ہے اور نماز میں کس طریقے سے ہمیں یہ حاصل ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال اللہ تعالی حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ تمام نمازوں کی اور خاص طور پر درمیانی نماز یعنی کہ نماز عصر کی پابندی کیا کرو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے باادب اور نیاز مند ہو کے کھڑے رہا کرو۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، وقال اللہ تعالی واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد لیا کرو۔ بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے، مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ بوجھ ڈلتی ہے، ہائے نماز پھر نماز، لیکن کچھ لوگ انتظار میں ہوتے ہیں آئے نماز۔ کس انتظار میں ہے؟ آئے نماز۔ کچھ کہتے ہیں ہائے نماز پھر نماز، کچھ کیا کہتے ہیں؟ آئے نماز۔ ایمان والیوں، آئے دیکھتے ہیں ذرا مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ سورہ المومنون میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، وقال اللہ تعالی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ارشاد ربانی ہے، بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں۔ اپنی نماز میں کیا؟ خشوع خضوع کرنے والے ہیں۔ چلتے ہیں دورہ حدیث کی طرف اور حدیث نبوی کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیا کہتی ہیں ہمیں حدیث۔ ان عثمان رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ما من امرئ مسلم تحته صلاة مکتوبۃ فیحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من ذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان بھی فرض نماز کا وقت آنے پر اس کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جس میں رکوع بھی اچھی طرح کرتا ہے، تو جب تک کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے یہ نماز اس کے لیے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور نماز کی یہ فضیلت اس کو ہمیشہ حاصل رہتی ہے۔ جو کیسے نماز پڑھے؟ اچھا وضو کرے، اس میں خشوع کرے، اس میں عاجزی کرے، اس میں فقط اللہ کی رضا کی خاطر پڑھے، تو وہ نماز اس کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ اس کے پچھلے گناہوں کا
کفارہ بن جاتی ہے اور پھر ہمیشہ یہ برکتیں اس کو ملتی رہتی ہیں۔ اور ایمان والیوں پھر دوبارہ سے بتا رہی ہوں کہ نماز میں خشوع یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوف ہو۔ خشوع کیا ہے؟ کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوف ہو اور اذان میں سکون ہو۔ اذان میں کیا ہو؟ یعنی یہ دے ٹکر پہ ٹکر، دے ٹکر پہ ٹکر، اذان میں سکون ہو۔ آپ اس قدر دل لگا کر توجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہو کہ آپ کا دل مکمل اپنے رب کے ساتھ رجوع میں ہو اور پھر اذان میں سکون ہو۔ اور خشوع میں یہ بات بھی ایمان والیوں شامل ہے کہ قیام کی حالت میں نگاہ سجدے کی جگہ پر اور رکوع میں پیروں کی انگلیوں کی طرف اور سجدے میں ناک پر اور بیٹھنے کی جو حالت ہے اس پر ہونی چاہیے۔ یعنی جب ہم سجدے میں بیٹھتے ہیں نا تو ہماری اس کی طرف میں جو گود ہے نا ہماری، اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، ہماری نگاہیں اس طرف ہونی چاہیے۔ یعنی کہ یہ دائیں بائیں جو ہے وہ دیکھنا اور خیالوں میں گم ہو کر نہیں، بلکہ جو حرکت آپ کریں اس حرکت میں آپ کی نگاہ اس کے مطابق رکوع کرو تو آپ کی نگاہ کہاں پر؟ اپنے پیروں کی انگلیوں پر، اور اگر آپ سجدہ کرو تو سجدے میں ناک پر، اور جب آپ بیٹھنے کی حالت میں ہو تو پھر آپ کی گود پر آپ کی نگاہوں کا توجہ کا ہونا لازم ہے۔ ایمان والیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان عن جابر رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الصلاة افضل قال طول القنوت۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نماز سب سے افضل ہے؟ کیا سوال تھا ان کا؟ کون سی نماز سب سے افضل ہے؟ تو نبی رحیم کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نماز میں قیام لمبا ہو، جس نماز میں قیام لمبا ہو۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے عن مغیرہ رضی اللہ عنہ قال قام النبی حتی تورمت قدمہ فقیل له غفر اللہ له ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا اكون عبدا شکورا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نماز میں جو اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، قیام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتے۔ آپ اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا۔ آپ سے عرض کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تو اگلے پچھلے تمام قسم کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر کیا آ جاتا؟ ورم آ جاتا۔ تو آپ سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام کبیرہ صغیرہ تمام آپ تو بخشے ہوئے ہیں، معصوم ہیں، آپ کو تو تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تو پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کیا میں اپنے اللہ کا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ۔ کتنی خوبصورت تعلیم ہمیں یہ حدیث دے رہی ہے کہ جو ہر قسم کے گناہ سے پاک ہے، معصوم ہے، آپ کی یہ کیفیت ہے کہ آپ اتنا لمبا قیام فرماتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک متاثر ہوتے ہیں، برف پڑ جاتا ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ ہم بس سجدے پہ سجدہ، بس کام ختم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے راوی ہیں حضرت عمار بن یاسر
آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے لیے ثواب کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے۔ جب آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے لیے ثواب کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگوں کے لیے نامہ، بعض کے لیے 8واں، بعض کے لیے 7واں، بعض کے لیے 6، بعض کے لیے 5واں، بعض کے لیے تہائی، بعض کے لیے 4، بعض کے لیے آدھا حصہ لکھا جاتا ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ کہ ایمان والی اس حدیث شریف سے مراد یہ ہے کہ جس قدر نماز کی ظاہری شکل اور اس کی جو باطنی کیفیات ہیں، ظاہری شکل اور اس کی جو باطنی اندرونی یعنی کہ جو کیفیات ہیں، وہ جس قدر سنت کے مطابق ہوں گی، اس کے مطابق سنت کے مطابق ہوں گی، اتنا ہی زیادہ اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اگر جتنے اچھے طریقے سے سنت کے مطابق جو نماز قائم کرے گی، نماز میں خشوع اور خضوع کرے گی، اچھا وضو بنائے گی، تو اس کو ظاہر ثواب بھی اچھا ملے گا، اور جو کم درجے کا کرے گی اس کو اس کا ثواب بھی کم ملے گا۔ اس لیے وضو بناتے ہوئے اور نماز پڑھتے ہوئے دونوں صورتوں میں دیکھا کریں کہ آپ کی جلدی یا اس عمل سے بے فکری کہیں آپ کی ثواب کو گھٹا تو نہیں رہی، کم تو نہیں کر رہی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالیشان ہے، اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کی 2 رکعتیں اس طرح پڑھو کہ ہر 2 رکعتوں کے آخر میں تشہد پڑھو، یعنی کہ التحیات پڑھو۔ نماز میں عاجزی، سکون اور مسکنت کا اظہار کرو۔ اس سے بندہ بالکل پرسکون نہیں ہو جاتا، کچھ ادا کر کے، کچھ فرض کو ادا کر کے انسان کہتا ہے جی الحمدللہ سکون۔ تو اس طریقے سے پرسکون ہونے کا اظہار کرو۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اپنے رب کے سامنے اٹھاؤ کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں تمہارے چہرے کے سامنے ہوں۔ پھر 3 بار یا ربی یا ربی یا ربی کہہ کر دعا کرو۔ اس طرح نہ کیا اس کی نماز یعنی اجر و ثواب کے لحاظ سے ناقص ہوگی۔ جس نے ایسا نہ کیا اس کی نماز اجر و ثواب کے حوالے سے ناقص ہوگی، کم ہوگی۔ یعنی یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتنی خوبصورتی سے ہماری کیا تربیت فرما رہے ہیں کہ جب نماز پڑھو تو تمہیں سکون ملنا چاہیے۔ وہ سکون تبھی ملے گا جب آپ کی توجہ، آپ کا جو پوری آپ کی جو آپ عمل کر رہی ہیں اس کی طرف آپ کی توجہ ہے، تو تبھی سکون ہوگا نا۔ جو آپ عمل کر رہی ہیں، آپ کو پتا ہو میں کیا کر رہی ہوں، رکوع میں کیا کر رہی ہوں، اور نہ صرف کر رہی ہوں بلکہ کیا کہہ رہی ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے جو گفتگو کر رہی ہوں وہ اس کے ذریعے اس حرکت میں اللہ تعالیٰ سے کیا گفتگو کر رہی ہوں، قیام میں کیا کہہ رہی ہوں، رکوع میں کیا کہہ رہی ہوں، سجود میں کیا کہہ رہی ہوں، تشہد میں، قعدہ میں ان تمام حرکات میں کیا کہہ رہی ہوں۔ تو یہ نماز ہے نا۔ سمجھ آیا یا نہ آیا؟ مثال دے رہی ہوں، ایک آپ کچن میں ہانڈی بناتے ہو تو اس میں کوئی بھی آپ جب ہانڈی بنا رہے ہوتے ہو تو اس میں جو مسالے بنتے ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں نا کہ یہ مسالہ مجھے ڈالنا ہے تو پھر میری ہانڈی میں جا کر لذیذ مزیدار بننا ہے۔ ایسے ہی بات ہے نا، ایسا تو نہیں کہ آپ کا جو دل کرے آپ مٹھی بھر کے نمک ڈال دیں گے یا مٹھی بھر کے مرچ ڈال دیں گی کہ ٹھیک ہے اچھا بن جائے گا۔ ہاں نہیں، آپ ایک اندازہ لگا دیتی ہیں کہ مجھے اپنی ہانڈی تیار کرنے میں اتنا میرا اندازہ ہے، اتنا نمک، اتنا مرچ۔ اسی طریقے سے جب آپ نماز ادا کرتی ہیں تو آپ کا ایک اندازہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر جو میں حرکت ادا کروں گی اس کا، جب میں سبحان ربی العظیم کہوں گی تو اس کا معنی کیا ہے، میں اپنے اللہ تعالیٰ سے کیا گفتگو کر رہی ہوں۔ ایسا تو نہیں نا اندازے سے بولے جانا ایسے بولتے جانا۔ تو ان چیزوں کو دیکھیے گا، اس کو کہتے ہیں ایک سینس
آپ کوئی بھی جب کام کرتے ہیں اس کو مینجمنٹ طریقے سے کرتے ہیں، ایک سینس سے کرتے ہیں، تو تبھی تو وہ کام اچھے طریقے سے سر انجام پاتا ہے۔ اگر ولا یوں کرتی جائیں گی، اندھا دھند کرتی جائیں گی تو اس کا کوئی رزلٹ نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضرت ابو ذر اس کے راوی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی اپنی توجہ نماز سے، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی طرف اس وقت تک توجہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کی طرف اس وقت تک توجہ فرماتے ہیں جب تک وہ نماز میں کسی اور طرف متوجہ نہ ہو۔ جب تک وہ نماز میں کسی اور طرف متوجہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر کیا فرماتے ہیں؟ اپنی توجہ فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اپنی توجہ فرماتے ہیں۔ جب بندہ اپنی توجہ نماز سے ہٹا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ جب تک ہماری توجہ میں رب کی ذات ہے کہ ہم اس کو سجدہ کر رہے ہیں، ہماری سوچ ہماری فکر اس طرف ہوگی تو اللہ کی توجہ بھی ہماری طرف ہوگی، اس کی رحمت بھی ہمیں اپنے سائے میں لیے ہوئے ہوگی۔ مگر جب یہ ہم نے نظر ہٹائی یعنی توجہ کی نظر ہٹائی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی رحمت کی نظر ہٹا دی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو نماز کی حالت میں بلا ضرورت کنکریوں پر ہاتھ پھیرے کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور وہ بلا ضرورت کنکریوں پر ہاتھ نہ پھیرے۔ جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ بلا ضرورت کنکریوں پر ہاتھ نہ پھیرے کیونکہ اس وقت کس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اب تھوڑا سا اس کو بتا دوں ایمان والیوں، ابتداً اسلام میں مسجدوں کے اندر صفوں پر، اسلام میں شروع میں مسجدوں کے اندر صفوں کی جگہ کنکریاں بچھایا دی جاتی تھی۔ جب کوئی کنکری کھڑی رہ جاتی جس کی وجہ سے سجدہ کرنا مشکل ہو جاتا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بار بار کنکریاں ہٹانے سے اس لیے منع کیا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے متوجہ ہوتی ہے اور کنکریاں ہٹانے یا اس قسم کی کسی دوسرے کام میں متوجہ ہونے کی وجہ سے وہ شخص وہ نمازی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب تو کنکریوں والا سسٹم تو نہیں ہے، لیکن اب کے دور میں اگر ہم یہ دیکھیں اب تو مسلح ہے، قالین ہے وغیرہ۔ اگر اب اس سے مراد کیا ہے کہ اگر ہم دوران نماز اپنی توجہ کسی طرف میں، اکثر کچھ بہنوں کی عادت ہوتی ہے کہ دوران نماز وہ اپنی نگاہوں کو ادھر بھی گھما رہی ہوتی ہیں، اس طرف بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، تو ان کے وہ چیز توجہ ادھر ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے تب کنکریاں ہٹانے کا اور آج بھی کوئی ایسا اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کیونکہ اس وقت اللہ کی رحمت اس نمازی کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اس کا دھیان نمازی کا اگر کسی طرف جائے گا تو اللہ اپنی رحمت کو ہٹا دے گا۔ تو ہمیں اس حدیث سے بھی ہمیں یہ فائدہ ہوا سن کے کہ ہم نے اپنی نماز میں کیا لے کر آنے ہیں؟ خشوع اور خضوع لے کر آنے ہیں کہ ہمارا جسم کے ساتھ ساتھ ہمارا دل بھی اپنے رب کی گواہی دے رہا ہو کہ جیسے ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایمان والیوں، ایک اور حدیث ہے حضرت ابو درداء کے انتقال کے وقت فرمایا
حضرت ابو درداء نے انتقال کے وقت فرمایا میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرو گویا تم ان کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو تو پھر یہ دھیان میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کرو، یعنی اپنے آپ کو زندوں میں نہ سمجھو کہ پھر نہ کسی بات سے خوشی اور نہ کسی بات سے رنج ہو۔ یعنی جب تم نماز پڑھو تو یہ اپنے اوپر کیفیت رکھا کرو کہ تم کس کو دیکھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو۔ کس کو دیکھ رہے ہو؟ اور اگر تمہاری یہ کیفیت نہیں بنتی تو پھر یہ سوچ لو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایمان والی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اور راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی طرح نماز پڑھا کرو جو سب سے رخصت ہونے والا ہو، یعنی جس کو گمان ہو کہ میری یہ نماز زندگی کی آخری نماز ہے، میری یہ نماز زندگی کی آخری نماز ہے، اور اس طرح نماز پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ حالت یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ کیفیت بنا لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہماری تو وہ نظر نہیں لیکن وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تصور بناؤ کہ میرے سامنے خدا ہے، میرے سامنے دنیا جہاں کی سب سے بڑی ذات ہے، اور جس کے لیے میں جھک رہی ہوں، جس کے لیے میں شکر گزاری کر رہی ہوں، وہ ذات میرے سامنے ہے۔ اگر یہ کیفیت نہ بنا تو یہ تو سوچ لو کہ پھر وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے جو یقیناً دیکھنے والی ہے، یقیناً دیکھنے والی ہے۔ دور حدیث میں ایک اور حدیث آپ کو سامنے رکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے رونے کی آواز، آپ کے سینہ مبارک سے رونے کی آواز جیسے سانس رکنے کی وجہ سے نہیں آتی، اللہ ہچکیاں لیتا ہے، روتا ہے اندر اندر، ہاں، کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے سینہ مبارک سے رونے کی آواز ایسی مسلسل آ رہی تھی جیسے چکی کی آواز ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، جیسے کس کی آواز؟ کوئی کیفیت کب ہے؟ جب انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ بس اب میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہو گیا، اب میری تمام عیب، میری تمام برائیاں، میرے تمام اعمال اس ذات سے پوشیدہ نہیں ہے، میری ہر چیز اس کے سامنے، میں اچھا کرتی ہوں، میں برا کرتی ہوں، میں نیک ہوں، میں بد ہوں، میرے تمام عمل، میری تمام حرکات اس ذات کے سامنے ہے۔ تو ایمان والیوں پھر رونا تو آ جاتا ہے۔ اب یہ وہ ذات ہے جو معصوم ہے، اللہ کے نبی تو معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، ان کی یہ کیفیت ہے کہ جب وہ رب کائنات کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے سینے سے یوں مسلسل آواز آتی ہے جیسے کیا چل رہی ہو، چکی چلنے کی آواز آ رہی ہو۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی توفیق دی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان بن ابی طلحہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اسی عمل کو قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جس میں وہ اپنے بدن کے ساتھ ساتھ دل کو بھی متوجہ رکھتا ہو۔ اس عمل کو قبول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی اس عمل میں
مصروف رکھتا ہو، متوجہ رکھتا ہو، جس کا پورا دھیان اس کی طرف ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو، اب یہ دیکھ لو کہ اس کا اگر حدیث کے الفاظ کو ہم الٹ کریں کہ یعنی کہ کوئی بھی ہم عمل کر رہی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں، روزہ رکھ رہی ہیں، عبادتیں کر رہی ہیں، صدقہ خیرات کر رہی ہیں، اور اگر ہمارے دل میں کچھ اور ہے اور عمل میں کچھ اور ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو قبول نہیں فرمائے گا۔ جس چیز کے ساتھ ہمارا بدن ہو، اس کے ساتھ ہمارے دل کا متوجہ ہونا لازم ہے۔ ایمان والیوں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صاحب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کیا پڑھتے ہوئے؟ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہیں آواز دے کر فرمایا، فلاں نے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، نماز کو اچھی طرح سے پڑھو، نماز کو اچھی طرح سے پڑھو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم کو نہیں دیکھتا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہیں نہیں دیکھ رہا یا نہیں دیکھتا؟ میں اپنے پچھلوں کی چیزوں کو بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے کہ میں اپنے سامنے والے کی چیزوں کو دیکھتا ہوں۔ اپنی نماز کو اچھی طرح پڑھو، رکوع اور سجود کو پورے طور پر ادا کرو، رکوع اور سجود کو پورے طور پر ادا، اس سے مراد ہے اس بندے نے نماز پڑھی تھی لیکن اچھی طرح نہیں پڑھی تھی۔ ایمان والیوں، ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے، بدترین چوری، کیا؟ بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں سے چوری کرتا ہے۔ کس میں سے؟ کس میں سے؟ جو نماز میں سے چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز میں کس طرح چوری کر لیتا ہے وہ شخص، یا نماز میں چوری کیسے ہو سکتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے نہیں کرتا، وہ نماز کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے نہیں کرتا۔ اور کس طرح سے؟ جب رکوع کرتا ہے سبحان سب کیا پڑھا اس نے، اس کو سمجھ آئی نہیں نا؟ ہاں، جب خود کو سمجھ نہیں آ رہی تو جس کے ہم سنانے کی نیت کر رہے ہیں اس کو کیا سمجھ آئے گی؟ شکلی مشاہدہ سے قریب ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، لیکن کسی چیز کو پیش کرنے کا ایک نفاست کا طریقہ تو ہوتا ہے نا۔ ہاں بولیے، پانی دینا، پانی ڈالنا یا پانی پیش کرنے میں فرق ہے۔ ہاں، پانی گلاس میں ہے، اس کو لے پھینکو یا اس کو پیار سے رکھ دو، فرق تو ہے نا، بولو۔ تو اسی طریقے سے جب ہم رکوع یا سجود کرتے ہیں تو جب ہم اس میں اپنے کلمات ادا کرتی ہیں، سجدہ کیا، سبحان ربی الاعظم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی اوپر، پھر سیدھا بالکل سیدھی بھی لباس پہنے ہوتی، تھوڑی سی اوپر ہو کے پھر سجدے میں چلی جاتی ہے، سجدہ بھی اپنا ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کرتی۔ تو اس عمل کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، وہ نماز کے چور ہیں، وہ نماز کے چور ہیں جو اس کے رکوع اور اس کے سجود کو ٹھیک سے ادا نہیں کرتے۔ اب یہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شیطان کا آدمی کو نماز میں سے کچک لینا ہے، یہ شیطان کا آدمی کو نماز میں سے کچک لینا ہے، یعنی توجہ ہٹا دی، اس کی توجہ ہٹا دی۔ اب وہ کہہ رہا تھا، تشہد میں تھا، التحیات پڑھ رہا تھا، ہاں اللہ سے گفتگو کر رہا تھا کہ اللہ میری تمام کولی پھیلی بدلی باتیں تیرے واسطے ہیں۔ اب وہ ادھر بیٹھا ہوا تھا تو اس نے ادھر دیکھ لیا، توجہ ادھر ہوگی، وہ کیا کر رہی ہے، بچہ کیا کر رہا ہے، ادھر ہوگی کہ کیا چل رہا ہے، کیا خون آ رہا ہے۔ تو یہ جو عمل ہے نا ادھر ادھر دیکھنے کا،
اس کو کیا کہا اللہ کے نبی نے کہ شیطان کا اس آدمی کو اپنے طرف اچک لینا ہے، اس کی توجہ ہٹا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے۔ مزید ایمان والیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنا دوں، اور آج کے ہمارے دور حدیث کی یہ آخری حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ایک اور صاحب مسجد میں آئے اور نماز پڑھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا جاؤ نماز پڑھو، جاؤ نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ وہ شخص نماز پڑھ کے آ رہا تھا، لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گئے اور جیسے پہلے نماز انہوں نے پڑھی تھی ویسے ہی نماز پڑھ کر آئے۔ پھر جب وہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آ کر سلام کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس شخص کو بھیجا کہ جاؤ نماز پڑھ کر آؤ، جاؤ نماز پڑھ کر آؤ، جاؤ نماز پڑھ کر آؤ۔ تم نے نماز، یہی فرمایا نا اللہ کے نبی نے، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو ایمان والے جب 3 مرتبہ آپ نے ان کو بھیجا تو پھر وہ صاحب جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے، پھر اس صاحب نے عرض کیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے زیادہ اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، میں اس سے زیادہ اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے نماز پڑھنا سکھا دیجیے۔ 3 مرتبہ بھیجا، حالانکہ وہ شخص پہلے بھی پڑھ کے آیا تھا۔ 3 مرتبہ بھیجا اللہ کے نبی نے، اس نے غصہ نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کہا آپ یہ کیوں ایسے کریں، کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں کر سکتا اس سے زیادہ اچھی، آپ سکھا دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سکھا دیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو تکبیر کہا کرو، پھر قرآن مجید میں سے جو کچھ تمہیں پڑھ سکو پڑھو، پھر رکوع میں جاؤ تو اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے کھڑا ہو تو اطمینان سے کھڑے ہو، پھر سجدے میں جاؤ تو اطمینان سے سجدے میں سجدہ کرو، پھر جب سجدے سے اٹھو تو اطمینان سے بیٹھو۔ یہ سب کام اپنی پوری نماز میں کرو تو تب جا کے تمہاری نماز صحیح ہوگی، درست ہوگی۔ پھر ہمیں کیا سبق ملا کہ ہم نے بھی آج جب نماز ظہر ادا کریں گے، اگر کسی کی کوئی اس میں کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، تو پھر آج ہم دورہ حدیث سے یہی سیکھ کر جا رہی ہے کہ ہم نے اپنی اس کمی کو کیا کرنا ہے، دور کرنا ہے۔ ایسے نہیں کہنا میں تو ایسے پڑھتی آ رہی تھی، آج یہ پتہ نہیں کیا ہے باتیں۔ ایمان والیوں، ہمارے علم کی کمی ہے، ہمیں دین سیکھنے کی کمی ہے، جو ہمیں اپنے دین سے مکمل آگاہی نہیں ہے۔ تو پھر حکمت کی بات جہاں سے میرے اللہ کے نبی نے اختیار کر لو، اور پھر اتنی احادیث، اس میں کم از کم اتنا تو میری بہنوں کو یاد رہ جائے گا انشاءاللہ آج کہ ہمیں اپنی نماز کو درست کرنا ہے، جو کمیاں ہیں دور کرنی ہے، اور جو ہم نے وضو کا ٹاپک لیا، وضو میں بھی جو کمیاں ہیں اس کو دور کرنا ہے، اور جب رکوع سجود کرنا ہے تو اطمینان سے کرنا ہے۔ اچھا وضو ہوگا، اچھی نماز ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے
ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو جیسے بھی ہم کر رہے ہیں، اللہ ہمیں اس میں خشوع اور خضوع اور عاجزی یہ ساری مزید عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے وضو کے جو ہم حرکات کرتے ہیں اس میں درستگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان وضو کے ذریعے، ان نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور یہ نماز اور وضو ہمارے لیے روز محشر شفاعت کرنے والے بن جائے، ہمارے لیے گواہ بن جائے۔ والسلام فی امان اللہ۔